تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ کھجور کھاتے ہوئے جو گٹھلی ہے اس میں سے کچھ حضرت علی کے سامنے رکھتے جائیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کے سامنے گٹھلیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا. باقی صحابہ کے سامنے تھوڑی تھوڑی گٹھلیاں تھیں. تو کسی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو کھجوریں ہیں وہ سیدنا علی نے کھائی ہیں. حضور مسکرائے. سیدنا علی نے جواب دیا, اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوریں کھاتے ہوئے گٹھلی نکالتا رہا اور یہ میرے بھائی جو ہیں یہ کھجوریں کھاتے ہوئے گٹھلیاں سمیت کھاتے جا رہے ہیں. اس سے ایک مزاح پیدا ہوا, ہنسی پیدا ہوئی. صحابہ کرام بھی ہنسے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے اور مسکرائے. ایک تو یہ. اس کے ساتھ ایک اور مثال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد ابھی میری شادی کو کچھ ہی وقت گزرا تھا. میں نے کہا حضور باہر نکلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے, حضرت عائشہ صدیقہ بھی ساتھ ہیں. تو حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور تھوڑا سا بھاگتے ہیں. تو حضور بھاگے. تو سیدنا عائشہ فرماتی ہے میں ابھی کم عمر تھی, میرا جسم دبلا پتلا تھا, میں آگے نکل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. تو عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں آج جیت گئی. کچھ سالوں کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم پھر نکلے تو حضور نے فرمایا آؤ آج پھر بھاگتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے, حضرت عائشہ تو صدیقہ بھاگی, تو حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو میرا آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے, جواب ہے. یہ ایک تفریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رات کو نکلا کرتے تھے, مطلب کہ چہل قدمی فرماتے تھے اور خوش طبی کی باتیں کرتے تھے. تو ایک تو کہ آپ خوش طبی کی باتیں کریں, ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس کو سن کر آپ تو محظوظ ہو رہے ہوں اور دوسرا جو ہے وہ حزن میں مبتلا ہو. اس سے اللہ تعالیٰ نے اس تفریح سے بھی روکا ہے کہ آپ خود تو تفریح حاصل کر رہے ہیں اور دوسرا پریشان ہے. اور چہرہ جو ہے انسان کو, تفریح جو ہوتی ہے نا وہ صرف تقریبات سے نہیں ہوتی, ہم اپنی نشست و برخاست میں تفریح پیدا کر سکتے ہیں. آپ کسی سے ملیں مسکراتے ہوئے ملیں, کسی سے ملیں کھلے دل سے ملیں, کسی سے ملیں تو اچھے انداز سے ملیں, گفتگو اچھی کریں, سلام اچھا کریں, آپ کی نشست اچھی ہونی چاہیے, آپ اچھی گفتگو کریں, تان و تشنیع کی گفتگو سے بچیں, اعتراض کرنے والی گفتگو سے بچیں. یعنی ایک تو ہے کہ ہم اجتماعی ہماری تفریح کی تقریبات, ایک یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے دفتر میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں وہ انداز اختیار کریں جس سے ہم خود بھی یہ خوشی محسوس کریں اور دوسرا بھی خوشی محسوس کریں. صاحب اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں اس سے دوسرا بھی اسی طرح سے لطف اندوز ہو رہا ہو اور اس کو بھی اچھا لگ رہا ہو. یہ تو ہی تفریح کی ایک قسم, ایک اچھی بات جو ہے. راما صاحب یہ فرمائیے گا کہ پینٹنگ جب ہم کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو اسکیچز بناتے ہیں, بہت سارے دوست ہیں جو پینٹنگز کرتے ہیں, مختلف مناظر کو, مختلف اشکال کو, مختلف لوگوں کو, اس سے وہ تفریح حاصل کرتے ہیں. ان کو خود بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ان کے دیکھنے والوں کو بھی اس کو اچھا لگتا ہے. آپ ہی فرمائے گا کہ اسلام کس حد تک پینٹنگز کی, تصاویر کی اس بات کی اجازت دیتا ہے تفریح حاصل کرنے کے حوالے سے؟ آپ حسین مناظر کی پینٹنگ کر سکتے ہیں, آپ سرسبز و شاداب وادیوں کی پینٹنگ آپ کر سکتے ہیں, آپ بحر و بر کی پینٹنگ کر سکتے ہیں, صحرا کی پینٹنگ کر سکتے ہیں, دریاؤں کے مناظر کی پینٹنگ کر سکتے ہیں, آپ خلا اور فضا کی پینٹنگ کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی اچھا منظر اگر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کی پینٹنگ کر سکتے ہیں. کیوں کہ انسان کی جو دل کی اطمینان ہے نا وہ صرف سننے سے نہیں ہوتا, بلکہ بعض دفعہ کچھ مناظر دیکھنے سے بھی انسان کے دل کو تفریح حاصل ہوتی ہے, انسان کی سوچ کو تفریح حاصل ہوتی ہے. اسلام میں پینٹنگ کی اجازت ہے, پینٹنگ تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا. علامہ صاحب آپ نے فرمایا کہ پینٹنگ کی اسلام اجازت دیتا ہے. پینٹنگ کی ہی ایک فارم ہے اسکیچنگ, مجسمہ سازی بھی ہمارے مختلف اداروں میں پڑھائی بھی جا رہی ہے اور اس پر طلبہ و طالبات جو ہیں اس سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. کیا اسلام پینٹنگز کی اس حوالے سے, جس کو ہم اسکیچنگ کہتے ہیں, مجسمہ سازی کہتے ہیں, اس کی بھی اجازت دیتا ہے؟ احادیث میں جہاں مجسموں کی بنانے کی ممانعت ہے وہاں علماء کرام نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ وہ مجسمے
ठोस चीजों के होते थे, मसलन पत्थर का मुजस्मा, ठीक है, लकड़ी का मुजस्मा, किसी और धात का मुजस्मा, उसकी एक हायत होती थी, उसकी एक कैफियत होती थी, उसका एक जिस्म होता था, उसका एक साख्त होती थी, उसका एक हुजम होता था। उस पर तो